اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین۔ ناظرین، بہت سے فون آ رہے ہیں اور لوگ قربانی کے سلسلے میں جستجو کر رہے ہیں اور سوال کر رہے ہیں کہ بقرعید میں کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں ایک بات بتا دوں کہ جو قربانی کا مسئلہ ہے وہ قربانی کا مسئلہ بھائی بقرعید میں دو چیزیں ہیں، ایک نماز ہے، ایک قربانی ہے۔ نماز کے لیے وہی حکم ہے جو عید الفطر میں ہوا ہے کہ ہم گھر کے اوپر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم کو نماز گھر پہ پڑھنا چاہیے، چونکہ ہمارے لیے پرمیشن نہیں ہے حکومت کی طرف سے، لہٰذا ہم گھر پر اکیلے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، چار لوگ جمع ہو کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں بقرعید کی، اس میں کوئی مرحلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نمبر ایک بات، نماز کا مسئلہ کلیئر ہے۔ چونکہ اس وقت جو بیماری چل رہی ہے اس بیماری سے ہم کو اپنے کو محفوظ رکھنا ہے، ہم کو بچا کے رکھنا ہے۔ اب دوسری بات قربانی کی ہے۔ جہاں تک قربانی کا سوال ہے، قربانی واجب اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم حج کرنے جائیں۔ ہم ہندوستان میں اگر ہیں تو ہمارے اوپر تاکید کی گئی ہے، مؤکد ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ تو اگر ہمارے اختیار میں ہے قربانی کرنا تو بالکل ہم قربانی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ جو کورونا چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا پریشان ہے، ہمارے ملک کے اندر، ہمارے صوبے کے اندر جس شدت سے بڑھ رہا ہے، تو ہماری لوگوں سے اپیل یہی ہے، اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی سنت مؤکد ہے۔ اگر آپ کہیں پا جائیں، آپ کو مل جائے کوئی جانور، تو آپ گھر میں اکیلے اس پر قربانی کروا دیجئے۔ اب یہ کہ صاحب بازاریں لگیں اور مارکیٹ لگے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن ہمارے سامنے آئی ہے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، چونکہ جیسا کہ سماحت المرجع آقا سیستانی دامت برکاتہ نے بھی فرمایا کہ جو حکومت کی طرف سے، ابتدا میں فرمایا تھا انہوں نے کہ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن آئے اور جو ڈاکٹرز کہیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو اگر حکومت نے اس وقت ہم کو پرمیشن نہیں دی ہے تو ہم اس جو حکومت کی گائیڈ لائن ہے اس کے تحت انجام دیں کہ ہم اگر گھر میں کروا سکتے ہیں، ہمارے گھر میں جانور پلا ہوا ہے، بکرا پلا ہے، ہم قربانی کرا سکتے ہیں۔ لیکن اب قربانی کے عوض کیا ہے، قربانی کا بدل کیا ہے؟ تو دیکھیے، قربانی جو ہے یہ ایک نیک عمل ہے، تاکید جس کے لیے کی گئی ہے، اس کا بدل کچھ نہیں ہے۔ جہاں تک صدقے کی بات کی جا رہی ہے، صدقہ 365 دن دیجئے۔ صدقے کا جو معاملہ ہے وہ جب دل چاہے صدقہ دیجئے، جتنا دل چاہے صدقہ دیجئے، وہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ اور ہم لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہیں گے، اپنے سامنے آپ لوگ ایک مسئلے کو بالکل واضح طور پہ رکھیں کہ جب پروردگار عالم اپنی واجب عبادات میں آپ کو رعایت دے دیتا ہے، قرآن کریم میں موجود ہے کہ اگر تم سفر پہ ہو اور اگر تم بیمار ہو تو روزہ نہیں رکھو۔ تو جب واجب عمل جو ہے صحت کی خرابی کے لیے یہ ہے کہ واجب عمل کو چھوڑ سکتے ہیں، تو یہ تو ایک مؤکد عمل ہے۔ جب آپ کی نیت سالم ہے تو انشاءاللہ پروردگار اس کی جزا دے گا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت حالات کیا ہیں۔ لہٰذا ہماری یہی اپیل ہے کہ جو وائرس چل رہا ہے، جس طریقے سے بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے، ادھر تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تو اس میں ہم احتیاط کریں اور حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق عمل کریں۔ جہاں تک قربانی کا مسئلہ ہے، اگر ہم کو مل جاتا ہے، اور ایک بات یہ کہ دیکھیے جو لوگ قربانی کریں، دو چیزیں اور اپیل کروں گا۔ ایک یہ کہ اس میں جو ہے جو ویڈیو آج کل ہر چیز میں بنتے ہیں، ویڈیو بنا کر نہیں ڈالے جائیں، بالکل قطعاً طور کے اوپر کہ بکرا کٹتے کا ویڈیو ڈالا جائے، بالکل اس طرح کے ویڈیو نہ وائرل کیجیے گا، نمبر ایک بات۔ نمبر دو بات یہ کہ جن جانوروں پر قربانی ہوتی ان پہ کیجیے گا، جن جانوروں پہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے ان پر قطعاً قربانی نہیں کیجیے گا۔ نمبر تین بات یہ کہ سڑک پہ گلی میں اس طریقے سے نہ قربانی کی جائے اور نہ جو اندر کی چیزیں نکلتی ہیں ان کو پھینکا جائے، بلکہ جیسے ہم نے دیکھا اپنے
بچپنے میں بزرگ لوگ کرتے تھے کہ پہلے گڈھا کھودتے تھے، اس گڈھے کے اندر جو گندگی ہوتی تھی وہیں کٹتا تھا، وہیں خون اور وہیں گندگی دفن کر دی جاتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ عمل کرنا چاہیے، چونکہ ہم اگر خود محفوظ رہیں گے تو پھر دوسرا بھی محفوظ رہے گا۔ اگر ہم نے گندگی پھیلائی تو یہ مرض ہمارے گھر میں بھی خدا نخواستہ آ سکتا ہے اور یہاں سے دوسروں تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا ذرا سی بھی آپ کی لاپرواہی، ہماری لاپرواہی جو ہے وہ بہت بڑی پریشانی کو دعوت دے سکتی ہے۔ لہٰذا ہم لوگ جو اس وقت ہمارے لیے عید قربان ہے اس کو اس طریقے سے انجام دیں کہ جہاں عبادت بھی ہو جائے، نماز بھی ہو جائے اور اللہ کی رضا بھی ہو جائے اور ملک کی قوانین کی پابندی بھی ہو جائے۔